فرشتے بھی ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں. دیکھیں نا، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. شیطان دیکھیں، آپ اگر نماز کا خیال اپنے دل میں لائیں، شیطان اس خیال کو جانتا ہے اور دل میں آنے والے خیال کو چینج کرنے کے لیے آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے. کبھی تہجد میں اٹھنے کا آپ کا ارادہ ہو، ابھی آپ منہ سے کچھ نہ بولیں، فوراً آپ نوٹ کریں گے کہ کوئی ایک اندر سے وسوسہ آیا جس نے کہا یار تھوڑا اور سو لے، تہجد کی نماز تو مستحب ہے، فجر پڑھ لیں گے. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. دیکھیں شیطان کو اللہ نے کیسی قدرت دی ہے کہ آپ کے دل میں آنے والے تہجد کے خیال کو جانتا بھی ہے اور وسوسہ ڈال کے اس تہجد کے خیال کو سونے میں تبدیل بھی کروا سکتا ہے. بعض اوقات ہم کوئی چیز دل میں سوچتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے، اس پر شیطان خیال ڈالتا ہے نہ کرنے کا. تو کیا شیطان ہمارے دل تک رسائی کر سکتا ہے؟ وصال عامر، اسلام آباد سے. جی، جب ہم کسی چیز کا مضبوط ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کو پتہ ہوتا ہے، تبھی تو شیطان فوراً شتونگڑے پن پہ آ جاتا ہے اور وہ پھر برائی کا خیال دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے. تو اس حد تک اللہ نے شیطان کو ہمارے دل پہ کنٹرول دیا ہے. اب آپ کا سوال اسی طرح سے ہے کہ دل میں بات کیسے شیطان جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو آپ یاد کر لیجئے. شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ خون کی طرح دوڑتا ہے، یاد رکھیے. اور جب انسان دل میں کوئی بات سوچتا ہے وہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے اور وہ اتنی بات کو نکال سکتا ہے، یاد رکھیے. جب شیطان دلوں کا حال جان سکتا ہے تو ہم نبی کے لیے مانے تو کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. جب اللہ شیطان کو یہ طاقت دے سکتا ہے اور شیطان اللہ نہیں ہے، غیر اللہ اور مردود ہے، تو نبیوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں، ظاہری زندگی میں ایسی ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، بعد وصال بھی ان کی طاقتوں میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے. شیطان کے لیے یہ بندہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے، وہ دلوں کا حال جان لیتا ہے. ہم اگر نبی کے لیے یہ مانیں کہ نبی قبر میں میرے دل کا حال جانتے ہیں تو ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ لگتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے لیے بخاری میں یہ شاندار حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، هل ترون قبلتی ها هنا، اے صحابہ تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ یہ سامنے اس قبلے کی طرف ہے؟ فواللہ، خدا کی قسم، ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، مجھ پر تمہارا نہ خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے. انی لاراکم، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، من وراء ظہری، اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی. یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی. بخاری کی حدیث ہے کہ میں تمہارے خشوع سے بھی واقف ہوں اور تمہارے رکوع سے بھی واقف ہوں. خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے؟ دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ دل